میرے ساتھیوں، جب بھی میں گلگت بلتستان آتا ہوں میں بہت خوش ہوتا ہوں، اس لیے میرے لیے گلگت بلتستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ہم یہاں صرف الیکشنز کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم پہلے بھی آئے تھے، آج بھی آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں ہم آتے رہیں گے۔ ساتھیوں، خاص طور پہ گانچے آنے پہ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ گانچے تو بھٹو شہید کا ضلع ہے۔ گانچے بھٹو شہید نے ضلع بنایا تھا، اور پھر وہ عامر ضیاء بھی آیا تھا، اور گانچے کا ضلع کو درجہ ہے، اس کو ختم بھی کیا تھا۔ پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئی تھی، اور پھر سے گانچے کو ضلع بنایا تھا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ گانچے تو بھٹو کا ضلع ہے، اور ہم بھٹو کے ضلع گانچے سے ہی یہ تاریخی 2020 کا جو انتخابات ہے، جو تحریک ہے، جو جہد ہے، ہم بھٹو کے گانچے سے شروع کر رہے ہیں۔ کائرہ صاحب نے آپ کو ہمارا 2018 کا کائرہ صاحب نے آپ کو ہمارا 2018 کا مینیفیسٹو سنایا ہے۔ اس مینیفیسٹو کو میں نے اس ملک کے کونے کونے لے کے گئے تھے۔ 2018 کے الیکشنز میں کراچی سے لے کے ملتان تک، ملتان سے لے کے پنجاب کے گوجر خان سے ملکن سے لے کے ہر کونے میں یہ الیکشن مینیفیسٹو پہ میں نے اپنا کیمپین چلایا۔ یہ میرا تب سے وعدہ ہے۔ میں بھٹو کا نواسا ہوں، میں بی بی کا بیٹا ہوں، میں کوئی کھلاڑی نہیں ہوں کہ میں آپ سے یو ٹرن کروں۔ میں ایسے کوئی سیاستدان نہیں ہوں جو اپنا وعدہ سے مکر جاؤں۔ جو میرا 2018 کا وعدہ تھا، آپ سے وعدہ تھا، 2018 کا وعدہ تھا، وہ آج بھی میرا 2020 کا وعدہ ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو گھانچے سے، بھٹو کے ضلع سے لے کر اس صوبہ کا ہر ضلع سے منتخب کروا کے اپنا اسمبلی بنائیں گے، اور وہ اسمبلی کا پہلا کام ہوگا کہ جو وعدہ ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 2018 میں مینیفیسٹو میں کیا تھا، وہ وعدہ آپ ریزولوشن کے تحت پاس کر کے ہمیں نیشنل اسمبلی میں بھیجے، ہمیں سینٹ میں بھیجے، ہمیں اپنے گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حقوق دلوانا پڑیں گے۔ ہم کب تک یہاں کے عوام کو محروم رکھ سکتے ہیں؟ کب تک یہاں کے عوام کی آواز اسلام آباد سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارا عوام کا مسائل حل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے نوجوان آج تک بے روزگار کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں یونیورسٹیز کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے ہاں ہاسپٹلز کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ کے لیے فیصلے تو لیتے ہیں، از خود فیصلے لیتے ہیں، لیکن آپ کی بات نہیں سنتے۔ جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، جو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ آپ کے مسائل کا حل کیا کریں گے؟ ہم نے دیکھے وہ قیادت جو یہاں کے عوام کے مسائل سنتے تھے، وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جیسے قائد عوام ہو سکتا تھا، جو یہاں کے عوام کے لیے جو ویٹ سبسڈی دیا تھا، آج تک جا رہی ہے۔ آج تک گانچے کے غریب عوام کو، گلگت بلتستان کے غریب عوام کو قائد عوام کھلا رہا ہے۔ اگر قائد عوام نے یہ کام نہیں کیا ہوتا، پھر آپ نے دیکھے کہ کیسے لوگ یہ حق آپ سے تو مسلسل چھیننا چاہتے ہیں۔
اور جب بھی یہ کسی نے کوشش کی تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کھڑے ہوئے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو روزگار بھی دیتی ہے. یہ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے عام بات ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف یہاں پورے ملک میں روزگار دیا، روزگار بنایا، انڈسٹری کھڑا کیا، ایگریکلچر سیکٹر کو کھڑا کیا، پاکستان میں روزگار بنایا، دلوایا. اور یہاں اگر ہمارے نوجوانوں کو جو ڈیمانڈ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہر پاکستانی کو مفت پاسپورٹ دلوا کے، باہر کے حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے لیے عالمی دنیا میں روزگار کا بندوبست کیا. اور آج تک وہ خاندان بیرون ملک روزگار بھی کر رہے ہیں اور اپنے خاندان کا یہاں پاکستان میں خیال رکھ رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی روزگار دیتی تھی. آج بھی پورے پاکستان میں ہر گلی میں، ہر کونے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کام کر رہے ہیں. یہ نہ صرف آپ کا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں مگر وہ کما رہے ہیں اور اپنے گھر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور یہ ظالم حکومتوں نے اپنے ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی نہیں چھوڑے ہیں. وہ بھی سراپا احتجاج ہے، وہ بھی اسلام آباد میں دھرنا کر رہے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیسے قائر صاحب نے کہا، عام تھی، مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی. صدر زرداری کے دور میں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کیا تاکہ ہم اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد کر سکیں. اور آج تک صدر زرداری کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس ملک کے غریب عورتوں کا خیال رکھے. صدر زرداری کے وقت میں آج جو بھی سرکاری ملازم ہے، جو بزرگ پینشنرز ہے، وہ سراپا احتجاج ہے. وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے جلسے، جلوس اور دھرنے دے رہے ہیں. اس لیے ان کو تنخواہ نہیں دیا جا رہا، ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، ان کے پینشنز میں اضافہ نہیں کیا جا رہا. اور مہنگائی کو تاریخی طور پہ بڑھتی جا رہی ہے. ان کو یاد ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ تو صدر زرداری کا وقت میں تھا. یہ صدر زرداری کے دور میں تھا جب ہمارا پینشن 100% میں اضافہ ہوتا تھا. یہ صدر زرداری کا وقت پہ تھا جہاں ہمارا جو تنخواہ ہے وہ 150% کا اضافہ ہوتا تھا. یہ صدر زرداری کا وقت تھا جہاں ہمارا سپاہی، ہمارا فوجی سپاہی جو دہشت گردوں سے لڑ کے شہید ہو رہے تھے، ان کا تنخواہ میں ہم نے 175% اضافہ کیا. یہ ہوتے ہیں عوامی حل مہنگائی کے، یہ ہوتے ہیں غریب دوست پالیسیز کے. اور یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے اور آگے جا کے بھی یہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر سکتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے اتنا کم ٹائم میں پورا سندھ میں مفت علاج کا ہاسپٹلز کا جال بجا دیا ہے، جیسے ہم نے NICBD جو مفت دل کا مرض علاج کا ہاسپٹل ہے، کراچی سے لے کے سندھ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مفت علاج کے ہاسپٹلز کھڑے کیے ہیں. جیسے ہم نے گمبٹ میں لیور اور کڈنی ٹرانسپلانٹ، گمبٹ آپ کو پتا ہے، گمبٹ تو خیرپور کی ایک تحصیل ہے گمبٹ جو بلوچستان کے بارڈر پہ ہے. وہاں ہم کڈنی اور لیور کا مفت ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں. پنجاب کا جب فنکار شوکت علی صاحب بیمار ہوتا ہے، اس کو علاج لاہور میں نہیں ملتا، اس کو علاج اسلام آباد سے نہیں ہوتا، اس کا مفت علاج خیرپور کے تحصیل گمبٹ میں ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے مفت علاج کے ہاسپٹل سندھ میں بنائے ہیں تو ہمیں یہاں گلگت بلتستان میں بھی بنانا پڑے گا. آپ کو آج تو
کووڈ کا دور ہے, کرونا کا دور ہے, اور آپ سب کو پتا ہے کتنا نقصان ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, صرف اس بات کے لیے کہ آپ کے پاس جو ٹرشری کیئر کے ہاسپٹلز کی ضرورت ہے اس کی علاج کے لیے, وہ تو موجود ہی نہیں ہے. سندھ میں ہم نے اس قسم کے ہاسپٹلز بنائے ہیں اور مفت بنائے ہیں, اور یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ماضی میں یہ کام کر کے دکھایا, اور انشاءاللہ تعالی میں آ کے یہ کام آپ کے لیے کرواؤں گا. اگر ہم نے نوجوانوں کو روزگار کے موقع دینے ہیں تو پھر ہم نے تعلیم کو بھی یقینی بنانا ہے, اور تعلیم سب کے لیے یقینی بنانا ہے. تعلیم غریبوں کے لیے بھی یقینی بنانا پڑے گا. اگر آپ کا یونیورسٹی دور ہوگا, اگر آپ کا تعلیمی ادارے دور ہوں گے, تو غریب کا بچہ, مزدور کا بچہ کیسے افورڈ کر سکے گا کہ وہ ٹرانسپورٹ بھی کرے, وہ وہاں پہنچے, اپنا تعلیم بھی کرے. ہمیں دور دراز علاقے میں بھی, چھوٹے چھوٹے جگہ میں بھی یونیورسٹیز بنانے پڑیں گے, کیمپسز بنانے پڑیں گے, اور اب ہر صوبہ کا تاریخ نکالے. آپ اے جے کے نکالے, آپ کے پی کا نکالے, آپ پنجاب کا نکالے, آپ سندھ کے نکالے, سب سے زیادہ تعلیمی ادارے, سب سے زیادہ صحت کے ادارے پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں. چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو, چاہے بی بی شہید کا دور ہو, جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں میں آتی ہے, یہ ہمارا ترجیح ہوتی ہے, یہ ہمارا کام ہوتا ہے, یہ ہمارا تاریخ ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا مستقبل ہے. ہم اس صوبے کے کونے کونے میں, اس صوبے کے کونے کونے میں کیمپسز اور یونیورسٹیز کھولیں گے. اور روزگار تو ہمیں دینا ہے, تعلیم بھی ہمیں دینا ہے, لیکن روزگار کے لیے آپ نے یہاں کے جو پوٹینشل ہے اس میں بھی انویسٹ کرنا ہے. پوری دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے جیسے کہ آپ کا گلگت بلتستان ہے. میں جب بیرون ملک جاتا ہوں, میں دنیا کو پہلے کہتا ہوں گلگت بلتستان جائے, پھر میں کہتا ہوں سندھ آئے. یہاں جو آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. یہاں کا جو پھل ہے وہ جتنا میٹھا ہے آپ کو پوری دنیا میں اتنا میٹھا پھل نہیں ملے گا. پچھلی بار میں یہاں آیا تھا, میں نے آپ کا ملبری کھایا تھا, آج تک مجھے وہ ملبری چاہیے, کہیں اور سے نہیں ملتا. ہمیں ان چیزوں میں انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا. آپ کے یہ جو پھل ہے, جو فروٹ ہے, ان کے لیے فوڈ پروسیسنگ پلانٹس بنانے پڑیں گے, ان کے لیے کولڈ سٹوریج کی چینز بنانے پڑیں گے, ٹرانسپورٹ کروانے کے لیے. یہ پھل پہلے ہم پورا پاکستان کو موقع دے کہ وہ بھی ٹیسٹ کرے, پھر انشاءاللہ تعالی میں پوری دنیا کا آپ کا پھل اور آپ کے جو یہاں اگتا ہے, چاہے وہ آپ کا آلو ہو یا آپ کا پھل ہو, اس میں حکومت کو آپ کو مدد کرنا پڑے گا. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے زراعت کو مدد کی, جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے زراعت کو مدد کی. یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈومین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ زراعت ہمارا پورا پاکستان کا معیشت کی بیک بون ہے, اور آج تک ہمارا کسان لاوارث ہے. اگر حکومت ان کے ساتھ مل کے کام کرے تو ہم ان کا مستقبل تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ کام جو میں نے آپ کے لیے کرنا ہے. ایک ہم نے گلگت بلتستان کو وہ حقوق دلوانا ہے جن سے ہم نے ان کو اتنا دیر سے محروم رکھا ہے, تاکہ وہ اپنا آواز پورے ملک میں سنا سکے, اپنا بات پورے ملک میں کر سکے. پھر آپ کے جو بنیادی مسائل ہے, آپ کا بنیادی مسائل ہے, جو آپ کا روزگار ہے, جو آپ کا تعلیم ہے, جو آپ کا صحت ہے, اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. لیکن آخر اور بہت ہی ضروری بات, ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے. ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے, اس لیے ہم نے 2 سال کے لیے دیکھا ہے کہ اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت نے کیا حال کر دیا ہے. باقی صوبے کے ساتھ کیا ہے. آپ خیبر پختونخوا سے جا کے پوچھ لیں,
کہ وہاں کیا تباہی ہوا ہے. آپ پنجاب کو دیکھ لیں, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو باقی صوبے سے آگے ہوتا تھا, اس کا بھی تباہی. سندھ جو اس کے پاس ہے نہیں, ہر دوسرا ہے دن حملے. وہ چاہتا ہے, وہ ہمارا صوبہ میں وہ تباہی چاہتا ہے جو اس نے دوسرے صوبے میں کی ہے. اور میں آپ سے پورے پاکستان کا بات پہنچانا آیا ہوں کہ ان کا ایکسپیرینس سے سیکھے, ان کے جھوٹ, ان کے یو ٹرن, ان کے پروپیگنڈا پہ یقین نہ کرے. یہ آپ کے نوجوانوں کے مستقبل تباہ کریں گے, یہ آپ کا مستقبل تباہ کریں گے, جیسے انہوں نے ہمارے ینگ ڈاکٹرز کا مستقبل تباہ کیا ہے, جیسے انہوں نے ہمارا بزرگوں کا, پینشنرز کا زندگی مشکل کر دیا ہے, جیسے انہوں نے ہمارا مزدوروں کو تنگ کیا ہے. جو تاریخی مہنگائی کا سامنا وہ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ اس تباہی سے ہم نے گلگت بلتستان کو بچانا ہے, اور ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آپ کو حقوق دلوا سکتا ہے, آپ کا مسائل کا حل نکال سکتے ہے اور اس صوبہ کو بچا سکتا ہے. تو آپ کو گھر گھر جانا پڑے گا, آپ کو گھر گھر جانا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ, میرے مطالبے کے ساتھ, اور یہاں کے عوام کو بتانا پڑے گا کہ بھٹو کی پارٹی کے ساتھ تھے, بی بی شہید کے تیر کے ساتھ تھے, بلاول بھٹو کے ساتھ تھے. اپنا مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے ترقی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ نے دینا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے حقوق بچائے ہیں, جمہوریت کا بحالی کیا ہے. جو ماضی میں آپ کو ملا ہے پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے تحریکی جنگ لڑ رہی ہے. اس ملک کے سلیکٹڈ حکومت اور ہائبرڈ نظام کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جیسے آپ نے ڈوگرا راج سے آزادی چھینا تھا, ہم ویسے ہی پاکستان میں اس کٹپٹلی نظام سے جمہوریت چھین کے رہیں گے. جمہوریت کے بغیر کوئی مسائل حل نہیں ہوتا, اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے اس ملک کا اور اس صوبہ کا مستقبل تبدیل کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, تیر کے ساتھ تھے, بی بی شہید کے, بھٹو شہید کے منشور کے ساتھ تھے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے بچوں کے مستقبل روشن کریں گے. جیے بھٹو.